کو بہت ساری ڈیبیٹس مل جائیں گی ہمارے کرسچن سرکل کے اندر سبت کے اوپر. کیا وہ ہفتے کو ہے؟ کیا وہ سنڈے کا دن ہے؟ کیا سبت کا دن بدل گیا؟ اور اگر بدلا تو کیسے؟ کیا سبت خالی یہودیوں کے لیے ہے؟ کیا وہ نئے عہد نامے کو ماننے والے کرسچنوں پہ لاگو نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ان سب کے جواب دوں گا اور بھی بہت ساری باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر، تو جڑے رہیں آخر تک. سلام شریف 20 پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا یہ فیکٹس. جو پہلا فیکٹ ہے وہ یہ ہے، سبت کو ماننا پرانے عہد نامے کے اندر جو 10 حکم ہیں اس میں سے چوتھے حکم کو ماننا ہے. اخبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں. یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ کوئی کام کرے، نہ تیرے بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرے غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرے چوپائے، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹک کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. فیکٹ نمبر 2، بائبل کا سبت جو ہے وہ سیٹرڈے کو آتا ہے، یعنی ہفتے کو. جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک سبت بنتا ہے. یہ ایسا اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ چوتھا کمانڈمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ 7واں دن جو ہے وہ سبت کا دن ہے. اور انجیلوں کے مطابق خداوند یسوع مسیح پہلے دن، ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے تھے. مثال کے طور پر مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کو اگر ہم دیکھیں، ہفتے کے پہلے روز جب وہ جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھی، دکھائی دیا. تو اگر ہفتے کا پہلا دن اگر سنڈے ہے تو آبویسلی سیٹرڈے جو ہے وہ 7واں دن ہوا. اور یہی بات تو سب کہتے ہیں کہ ایسٹر سنڈے کے دن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا. تو اگر ایسٹر سنڈے کے دن اگر وہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا، بائبل کے اگر ہم ڈیپ نالج میں جائیں تو وہ پہلے پھلوں کی عید کا دن آتا ہے. تو اگر پہلے پھلوں کی عید کے دن اگر خداوند زندہ ہوا تو وہ دن تھا ہفتے کا پہلا دن. تو اب جب ہمیں یہ بات پتہ چل گیا ہے کہ سیٹرڈے جو ہے وہ 7واں دن ہے، سبت کا دن ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک یہ کانسیپٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سبت کا، یہ کیا ہے. میرے ساتھ نکالیں اخبار کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 32 کے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. کچھ یہودی، جوش اور کیوں کچھ کرسچنز ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں سبت کو، کی وجہ یہ ہے کہ ببلیکلی سیٹ جو ہے یہ مارک کرتا ہے دوسرے دن کو. اور یہ بات ہمیں بیک لے جاتی ہے دنیا کی ابتدا پر. اس چیپٹر 1 میں جتنے بھی دن خدا نے کام کیا اور دن بنائے، وہ خدا نے کچھ اس طرح سے کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. اسی طرح سے دوسرا دن، اور اسی طرح سے آگے بھی. اگر اور ثبوت آپ کو چاہیے تو آبزرو کریں جوش کو، کہ جوش لوگ ہزاروں سالوں سے ہفتے کے دن ہی سبت کیوں مناتے ہیں. پرانے عہد نامے کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک وہ جس دن کو سبت کے دن مناتے ہیں وہ جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک ہوتا ہے. فیکٹ یا پوائنٹ نمبر 3، سبت خالی یہودیوں کے لیے نہیں ہے. بائبل میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہودیوں کے لیے صرف سبت ہے. سب سے پہلے انسان جنہوں نے سبت کا دن رکھا، پاک رکھا، اس کو مانا، وہ تھے آدم اور حوا. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ یہودی نہیں تھے. اسی لیے یہ سبت کا قاعدے قانون کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدا سے ہی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 1 اور 3 آیت تک آپ دیکھیں. سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اور خدا نے 7ویں دن کو
برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ ہاں، چوتھا حکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سبت خدا سے وابستہ ہے، نہ کہ جوش سے۔ یہ کوئی یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ خداوند کا سبت ہے، یہ خدا پاک کا سبت ہے۔ خالی بنی اسرائیل قوم کو ہی نہیں کہا گیا تھا کہ سبت کے دن آرام کریں، بلکہ ان کو بھی جو ان کے ڈیروں میں ہوں، جو ان کے فاٹکوں کے اندر ہوں، کہ فارینر اسٹرینجرز جو کہ یہودی نہیں تھے۔ اور اگر آپ عیسائیہ 56 کی ورس 6 سے 7 اگر دیکھیں تو اور زیادہ گہرے ایویڈنس آپ کو مل جائیں گے۔ جی، تو یہ کلام جو ہے یہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ یہ خالی یہودیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی تھا جو خداوند ہمارے خدا کو مانتی ہیں اور اس کے حکموں پر چل کر برکت پانا چاہتی ہیں۔ تو خدا کا گھر جو ہے وہ دعا کا گھر ہے۔ فیکٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سبت بارے میں خدا نے کہا کہ یاد کر کے اس کو تم ماننا، اور یہی وہ کمانڈمنٹ ہے 10 کمانڈمنٹ میں سے، جس کے اوپر یہ لکھا ملتا ہے ہمیں کہ ریممبر، یاد کر کے۔ اور یہ ایسا حکم ہے جو خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے۔ آج ہم ایسے حالات میں، ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایسے چرچز کو جانتے ہیں جو کہ اپنے لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ چھوڑ دیں سبت کو، بھول جائیں سبت کو۔ سبت میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، یہ 7ویں دن کا سبت کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ تو پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے جو کہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو یہودیوں کی ہی ہے، یہ ہمیں منانے کی ضرورت نہیں ہے، سبت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہفتے سے بدل کر اس سنڈے پہ آ چکا ہے، یعنی کہ سنڈے کا دن سبت کا دن ہے۔ مگر یہ وہ نہیں ہے جو خدا نے کہا۔ خدا نے تو کہا کہ یاد کر اور یاد رکھنا کہ سبت کے دن کو تو نے پاک ماننا ہے۔ اور فیکٹ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہماری ویڈیو کا آج کی لاسٹ فیکٹ ہے یا لاسٹ پوائنٹ ہے، کہ سبت کا دن جو ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ سبت کا دن 7ویں دن سے پہلے دن پر نہیں آ سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھا تھا۔ تو اس سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ سبت کا دن جو ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ اور اگر گہرے ایویڈنس چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک زبور کی کتاب اس کے 89 چیپٹر کی 34 ورس کو آپ دیکھیں، جہاں خدا یہ کہہ رہا ہے میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی باتوں کو نہ بھولوں گا۔ تو کیا ہے جو خدا کے منہ سے لفظ نکلے جو وہ بھولے گا نہیں؟ بار کی کتاب ایکسوڈکس چیپٹر 20 ورس 1۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں۔ تو اگر خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائی ہیں اور یہ اس کے منہ کے لفظ ہیں، تو وہ 100% عبدالآباد قائم رہیں گے۔ رائٹ؟ آمین۔ اب یہ ویڈیو کو آپ اپنے تمام تر ان دوستوں کو شیئر کیجیے جو کہ سبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک اگر ہم دیکھیں تو خداوند ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں گے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا، ایسا ہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔